بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ٹیم میں کیا بڑی تبدیلی کی ہے اور کون سے 5 جنرلز کے عہدے تبدیل کیے گئے ہیں، اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ اور عمران خان کے ایک اہم کھلاڑی کی کس اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی، یہ کہانی بھی اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر جنرل باجوہ کی روپوشی کے بعد ان کے متعلق کیا خبر آئی ہے۔ لیکن رائے صاحب اور ہمارے ویورز کے لیے ہم نے اسی پلیٹ فارم سے کچھ روز پہلے جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک خبر شیئر کی تھی، اور اب اس کے متعلق کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور 4 روز پہلے ہم نے کیا کہا تھا، پہلے یہ سنیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی آرمی چیف کے طور پر اپائنٹمنٹ یہ ایک بڑی سموتھ سیلنگ تھی اور بڑی آسانی سے ہو گئی، لیکن پس پردہ ایسے معاملات چل رہے تھے جو بڑے مسٹیریس تھے، جن کے متعلق حقائق پہلے سامنے نہیں آئے، لیکن کچھ ہم نے حقائق جاننے کی کوشش کی، اور جب یہ حقائق سامنے آئے ہاشمی صاحب، تو پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، شہباز شریف، میاں نواز شریف، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے درمیان کس قسم کی پیغام رسانی ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری 3 دن میں پس پردہ حالات کس طرح سے مارشل لا تک پہنچ گئے تھے اور شہباز شریف کی حکومت الٹانے تک پہنچ گئے تھے۔ ہاشمی صاحب، بظاہر تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں 29 نومبر کو وقت پر ریٹائر ہو جاؤں گا، لیکن ہاشمی صاحب یہ ایک اعلان تو تھا، لیکن دوسری جانب کچھ حالات اور بھی چل رہے تھے، اور وہ حالات اس قسم کے چل رہے تھے کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جنرل باجوہ کے حوالے سے اور ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے 2-3 ایسے پیغامات پہنچائے گئے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ GHQ سے انڈائریکٹ پیغامات تھے، اور وہ پیغامات تھے کہ جنرل باجوہ کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دی جائے۔ اب ان پیغامات کی خاص بات یہ تھی ہاشمی صاحب کہ ان کے لیے ایک تو نون لیگ کے رہنما کو استعمال کیا گیا، اس کے بعد کچھ اور کریکٹرز ایسے تھے جنہوں نے شہباز شریف کو باقاعدہ دھمکایا۔ اب شہباز شریف چونکہ ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں تھے، شہباز شریف کے اوپر کیسز ہیں، شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، اس وجہ سے دھمکانے والوں کا خیال یہ تھا کہ شہباز شریف کو ہم آسانی سے دباؤ میں لا کر یہ ایکسٹینشن حاصل کر لیں گے۔ اب اس حوالے سے جو نون لیگ کے رہنما ہیں ملک احمد، اب پہلے تو وہ اور ایک اور لیگی رہنما اور ایک اور کریکٹر یہ شہباز شریف کو جا کر پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دینی چاہیے، اور اگر ہم نے یہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن نہ دی تو پھر ہماری حکومت الٹ جائے گی یا پھر مارشل لا لگ جائے گا۔ پھر سے آپ نے کلپ سنا، اور یہ بریکنگ نیوز 4 روز پہلے ہم نے دو ٹوک کے پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ لندن میں کیا ہوتا رہا اور شہباز شریف کو برطانیہ کیوں آنا پڑا، اور پھر کون سی 2 شخصیات تھی جو برطانیہ آئی، اور پھر کس قسم کے مطالبات جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھے گئے۔ یہ بریکنگ نیوز دو ٹوک کے پلیٹ فارم سے آپ کو ملی، اور GHQ سے متعلقہ جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں اسی پلیٹ فارم سے ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے ایک بڑے اخبار نے اور ایک صحافی نے اس خبر کی تصدیق 4 روز بعد کی ہے۔ اور انصار عباسی کیا لکھتے ہیں آج جو خبر چھپی اخبار میں، اور انہوں نے تصدیق کی ان الفاظ کے اندر وہ تمام نکات جو آپ کو ہم 4 روز پہلے بتا چکے تھے۔ کن الفاظ میں انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی؟ انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں، نومبر کے ابتدائی 2 ہفتوں کے دوران آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر حکومت کے لیے صورتحال انتہائی پریشان کن تھی۔ حکومت کے لیے کچھ عناصر نے اس قدر پریشانی پیدا کر دی تھی کہ وزیراعظم شہباز شریف کو مصر میں ماحولیاتی تبدیلی کی انٹرنیشنل کانفرنس سے شرکت کے بعد لندن جانا پڑا۔ نون لیگ کے 2 سینئر رہنماؤں خواجہ آصف اور ملک احمد خان کو خصوصی طور پر کہا گیا کہ وہ لندن میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں شامل ہونے کے لیے آئیں۔ اس وقت ایک باخبر
سرکاری ذریعے نے دی نیوز کو بتایا تھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ آخر تک نئے آرمی چیف کا نام سامنے نہیں لائیں گے۔ تاہم اس نمائندے کو بتایا گیا تھا کہ کچھ عناصر حکومت کو مستقل اس بات پر قائل کرنے کی کوشش میں لگے رہے کہ توسیع کا بندوبست کریں۔ ذریعے کے مطابق حتیٰ کہ ان عناصر میں سے ایک شخص نے تو وزیر اعظم سے کہا کہ وہ جنرل باجوہ کو توسیع کے لیے راضی کریں، تاہم وزیر اعظم نے جواب نہیں دیا۔ دوسری جانب کہا گیا کہ مارشل لا کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان دنوں میں دی نیوز جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ان ذرائع نے اس نمائندے کو یقین دہانی کرائی تھی کہ باجوہ 29 نومبر کے بعد کام نہیں کرنا چاہتے۔ ان ذرائع نے یہ بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ عہدے کے لیے اہل تمام سینئر ترین جرنیلوں کے نام وزیر اعظم کو پیش کیے جائیں گے تاکہ وہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کے لیے نام منتخب کریں۔ نون لیگ کے کیمپ میں نواز شریف وزیر اعظم اور دیگر رہنماؤں سے کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس سے مکمل طور پر لا تعلقی دکھائیں اور باتیں نظر انداز کریں۔ ان دنوں حکومت اور نون لیگ کی سینئر قیادت کو یہ مشورے بھی دیے جا رہے تھے کہ آرمی چیف کس کو لگانا چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کو آرمی چیف لگانے کا مشورہ بھی دیا گیا تھا، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کچھ عرصہ قبل میاں نواز شریف نے توسیع نہ لینے کا اعلان کرنے پر جنرل باجوہ کو تعریفی پیغام بھی بھیجا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف نے سابق آرمی چیف تک پیغام پہنچایا کہ وہ باعزت انداز سے ریٹائرڈ ہو جائیں اور آئین کے مطابق حکومت کو نیا آرمی چیف لگانے دیں۔ نومبر کے پہلے ہفتے میں حکومت کو کچھ عناصر نے تجویز دی تھی کہ جنرل باجوہ کو توسیع دے کر جنرل ساحر کو وائس چیف لگا دیا جائے۔ اس تجویز میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وزیر اعظم حکومت تحلیل کر دے اور 7 ماہ کے لیے عبوری حکومت لائیں تاکہ معاملات کو استحکام ملے، جس کے بعد الیکشن کرا دیے جائیں۔ سرکاری ذریعے نے اس نمائندے کو یہ بھی بتایا کہ اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ ان عناصر نے یہ تجویز بھی دی کہ حکومت اور قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نواز شریف کی واپسی میں مدد فراہم کی جائے گی۔ نون لیگ کی قیادت کو یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن ذرا تاخیر سے کرائے جائیں گے تاکہ نون لیگ کو 2/3 اکثریت جیتنے کا موقع دیا جا سکے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ان تمام پیغامات پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ لندن میں جب نواز اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسی کسی تجاویز پر دھیان نہیں دیا جائے گا، چاہے حکومت کا خاتمہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ شدید پریشانی کے ان دنوں میں نون لیگ کی پالیسی یہ تھی کہ تصادم سے گریز کیا جائے اور وقت گزاری کی جائے تاکہ جب درست موقع آئے تو حکومت نیا آرمی چیف مقرر کر دے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ نون لیگ کی اعلیٰ قیادت ان عناصر کا نام سامنے لائے گی یا نہیں جنہوں نے اس طرح کی پریشانی اور کنفیوژن پیدا کی، وہ بھی اس وقت جب جنرل باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے اعلان پر نیا آرمی چیف لگانے کے لیے تیاری کی جا رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شریف برادران کے علاوہ خواجہ آصف اور ملک محمد خان کو علم ہے کہ ان دنوں میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ ویورز، یہ وہ خبر تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور پاکستان کے سب سے بڑے اخبار نے آج اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ رائے صاحب، آپ نے بھی یہ خبر سنی اور کچھ نئی تقرریاں اور کچھ نئے عہدے جو ہیں 5 جنرلز کے نام سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ کیونکہ دو ٹوک کے اس پلیٹ فارم سے ہی ہم یہ خبریں جو ہیں اپنے سننے والوں کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اب کیا نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں رائے صاحب جی ایچ کیو کے اندر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ہم نے بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر اپنی ایک نئی لائن اپ بنائیں گے، اپنی ایک نئی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئیں گے۔ اب جنرل بابر افتخار کے ساتھ کوئی جنرل عاصم منیر کے اختلافات نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جنرل بابر افتخار کے ساتھ ان کو کوئی ایشو ہو، لیکن جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ اپنی ایک نئی لائن اپ بناتا ہے، پروموشنز ہوتی ہیں، پوسٹنگز ہوتی ہیں، خاص طور پر اس سچویشن میں جب آپ کے سینئر ترین 2 جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں وہ 4 سٹار جنرلز بن جاتے ہیں تو 2 بڑے عہدے تو ویسے ہی خالی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو وہ 2 بڑے عہدے وہاں پر تعیناتیاں ہونی ہوتی ہیں، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بھی یہ ہمیشہ ایک آپ کہہ لیں کہ اہم بات ہوتی ہے کہ کون سے آرمی چیف کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ جیسے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جنرل آصف غفور کچھ عرصہ تک ڈی جی آئی ایس پی آر رہے، اور اس کے بعد پھر جنرل بابر افتخار کو ڈی جی آئی ایس پی آر لگا دیا گیا۔ اب ہاشمی صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو عہدہ ہے اس کے متعلق عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ میجر جنرل تک کے رینک کا عہدہ ہونا چاہیے، اس پر لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کا آفیسر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے
جب جنرل عاصم سلیم باجوہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو ان کی میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے اوپر جب پوسٹنگ ہوئی تو ان کو کوئی کور نہیں دی گئی اور ان کو کہیں اور نہیں بھیجا گیا، بلکہ وہ آئی ایس پی آر میں ہی رہے اور ان کی ترجیح بھی اس وقت آئی ایس پی آر ہی تھی۔ تو اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ لوگوں نے اس قسم کے نکات اٹھائے کہ آئی ایس پی آر یا ڈی جی آئی ایس پی آر اس عہدے کے اوپر لیفٹیننٹ جنرل کے آپ یہ کہہ لیں کہ لیول کا جو آفیسر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ میجر جنرل تک کے عہدے کا آفیسر یہاں پر ہونا چاہیے۔ تو اس پورے کانٹیکسٹ میں اب جنرل بابر افتخار، جن کی حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ہوئی تھی، اب ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے اور ان کو دی گئی ہے کراچی کور۔ کراچی کور بھی بہت اہم کور سمجھی جاتی ہے، بہت بڑی کور ہے، اس لیے اب جنرل بابر افتخار جو ہیں وہ کراچی کی کور سنبھالیں گے، اور اس کو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ 5ویں کور، 5th کور بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہاشمی صاحب، اب جو آپ کے چیف آف جنرل سٹاف ہیں، جنرل اظہر عباس اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف تھے۔ پاک آرمی کے اندر چیف آف جنرل سٹاف کا جو عہدہ ہے یہ آرمی چیف کے بعد سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے، اور آرمی کے اندر جو پالیسی میکنگ ہے، جو فیصلہ سازی ہے، جو ڈیسیژن میکنگ ہے، اس میں چیف آف جنرل سٹاف کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ جنرل اظہر عباس نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی، ان کی ویسے ریٹائرمنٹ ڈیو تھی نیکسٹ ایئر اپریل میں، لیکن جب نئے آرمی چیف کی اور نئے جوائنٹ چیف کی تقرری ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف آف جنرل سٹاف کا عہدہ بھی خالی ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ تعیناتی بھی پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کرنی تھی تاکہ یہ پوری لائن اپ کمپلیٹ کی جا سکے، کیونکہ آرمی کے اندر جو پلیسمنٹس ہوتی ہیں اس میں بھی چیف آف جنرل سٹاف کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو اب ہاشمی صاحب، جنرل سعید جو ہیں ان کو چیف آف جنرل سٹاف مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ 5ویں کور کے کمانڈر تھے، یعنی کراچی کے کور کمانڈر تھے۔ اب ان کو چیف آف جنرل سٹاف جیسا عہدہ دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جنرل بلال اکبر کو بھی چیف آف جنرل سٹاف بنایا گیا تھا۔ تو چیف آف جنرل سٹاف جب آپ کسی کو تعینات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف اس پر بہت زیادہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اس جنرل پر، جیسے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بھی چیف آف جنرل سٹاف جنرل باجوہ نے بنایا تھا، اور پھر جنرل اظہر عباس کو بھی جنرل باجوہ نے چیف آف جنرل سٹاف بنایا تھا۔ اب ہاشمی صاحب، ایک اور جو اہم تقرری ہوئی ہے وہ ہے راولپنڈی کی کور کی۔ اب جس قسم کی اطلاعات اس سے پہلے آئیں، اور جو ہم نے ایک بہت بڑی خبر بریک کی تھی جس کی اب انصار عباسی صاحب نے تصدیق کی، جو کلپ بھی آپ نے چلایا، جی ایچ کیو سے جڑی خبریں جو 2 ٹوک کے پلیٹ فارم سے ہم سب سے پہلے شیئر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے، اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف بھی تھے، اور جب وہ راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے اسی دوران 3 سٹار سے وہ 4 سٹار جنرل بنے، ان کو جوائنٹ چیف کے عہدے پر پروموشن دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راولپنڈی کے کور کمانڈر کی بھی تقرری ہونی تھی۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ راولپنڈی میں کور کمانڈر کیوں لائے گئے، تو یہ راولپنڈی میں کور کمانڈر نئے نہیں لائے گئے، یہ تقرری ہونی تھی، یہ تقرری ڈیو تھی، کیونکہ جنرل ساحر شمشاد مرزا انہوں نے تو راولپنڈی کی کور چھوڑنی تھی جب وہ جوائنٹ چیف بنے، تو اس لیے اب راولپنڈی میں نئے کور کمانڈر کا تقرر کیا گیا ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو راولپنڈی کے آپ کے کور کمانڈر ہیں، جہاں وہ مارشل لا جیسی ایمرجنسی جیسی صورتحال میں بہت اہم نوعیت کا کردار ادا کرتے ہیں، وہاں پر یہ جی ایچ کیو کے ساتھ اور کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ بہت کلوز لائزون میں کام کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ آخری دنوں میں 3-4 ویڈیوز آئیں، اور یہ ویڈیوز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو یہ جو 2 بڑی تقرریاں ہیں ان میں سے ایک تقرری پر یعنی جنرل ساحر شمشاد مرزا یہ اکوموڈیٹ ہوں گے اور وہ 4 سٹار جنرل بنیں گے۔ اب ہاشمی صاحب، اس میں جنرل فیض حمید کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے تھے اور انہوں نے بھی ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست دی تھی، جیسے جنرل اظہر عباس نے ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست دی تھی۔ تو ایک تو چیف آف جنرل سٹاف کی اب تقرری ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل اظہر عباس کی ارلی ریٹائرمنٹ کی
جو درخواست تھی وہ منظور بھی ہو گئی. ان کا یہ جو عہدہ تھا جو ویکنٹ ہو گیا تھا اس کو فل بھی کر دیا گیا. اسی طرح اب جو جناب فیض حمید کی درخواست تھی وہ بھی قبول کر لی گئی ہے, اور اب بہاولپور کور میں بھی ایک نئے کور کمانڈر کو بھیج دیا گیا ہے. یعنی اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ جناب فیض حمید بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے تھے, لیکن اب ان کی جگہ جنرل ثاقب کو وہاں پر کور کمانڈر بہاولپور تعینات کر دیا گیا ہے. یہ اب ذرائع سے آپ یہ کہہ لیں کہ اس خبر کی جو ہے وہ تصدیق کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہاشمی صاحب, اب جنرل بابر افتخار چونکہ کراچی کی کور میں چلے گئے ہیں تو ان کی جگہ میجر جنرل احمد شریف جو ہے ان کو اب ڈی جی آئی ایس پی آر تعینات کیا گیا. رائے صاحب, خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لاہور میں پرویز الہی صاحب سے, اور اس ملاقات کے حوالے سے کافی زیادہ پہلے سے جو ہے وہ لوگ بات بھی کر رہے تھے کہ دیر ہو گئی ہے, ابھی تک ملاقات ہو کیوں نہیں رہی, اور بہت سارے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے پرویز الہی صاحب کی پرفارمنس کے اوپر کہ وہ ایفیلیشن جو ان کی ہے وہ کس طرف ہوں گی, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جا سکتے ہیں, نہیں جائیں گے, اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو شاید یہاں پر بھی وہ کمزوری دکھائیں کیونکہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کہیں اور سے لیا جائے گا اور انہوں نے اس پہ بارگیننگ بھی کرنی ہے. اب یہ ملاقات ہوئی ہے اور ذرائع سے جو خبر سامنے آئی ہے, پرویز الہی صاحب نے اپنے روایتی انداز میں پہلے تو عمران خان کا ساتھ نبھانے کی یقین دہانی کرائی ہے, اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ آپ کی امانت ہے, مگر ساتھ ہی انہوں نے ایک لمبی توجیہ بھی پیش کی ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ پرویز الہی نے کپتان کو یہ اسمبلی کم از کم 1 ماہ تحلیل نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ جن ممبران کو ان کے علاقوں کے لیے ترقیاتی فنڈز جاری کیے گئے ہیں وہ اپنا کام مکمل کرا لیں تاکہ عوام میں ان کو پذیرائی مل سکے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کپتان کو اس خدشے میں بھی مبتلا کر دیا جو ذرائع سے خبر آئی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ قومی اسمبلی تحلیل کا وعدہ بھی سامنے آ جائے تو پھر یہ فیصلہ کیا جائے. یعنی ایک طرح سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ مشروط کیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل اور ایک پورے ملک کے اندر جو فضا ہے الیکشن کی نظر آئے, یہ نہ ہو کہ ہم پنجاب اسمبلی کو تحلیل کریں, کے پی کو اسمبلی کو تحلیل کر دیں اور باقی اسمبلیوں سے تحلیل جو توڑنے کی بات ہے ایسی خبر سامنے نہ آئے. راج صاحب, کس طرح اس پوری جو اسمبلیوں کی سچویشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پرویز الہی صاحب پر کیا ریلائی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب تک کے جو ان کے بیانات ہیں, جو ان کے انٹرویوز ہیں, جس طرح کی ان کی سیاسی منظرنامے کے اوپر انٹریز رہی ہیں, وہ ڈیل کر کے آتے ہیں اور ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں. اب کن شرائط کے اوپر ڈیل ہوگی, کیا آئندہ کے انتخابات کو دیکھا جائے گا؟ اسمبلی کو توڑنا پرویز الہی کو کسی صورت بھی امانت کی بات تو وہ ضرور کر رہے ہیں لیکن ان کے فائدے میں نہیں ہوگا, کیونکہ کل کو جب الیکشن ہوئے 2/3 اکثریت آ گئی تو کیا پاکستان تحریک انصاف کاف لیگ کو پوچھے گی؟ کبھی بھی نہیں پوچھے گی. دیکھیں آصف صاحب, چودھری پرویز الہی اور مونس الہی ان دونوں کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے اگلا الیکشن جیتنا ہے تو صرف عمران خان صاحب کے سر پر یہ اگلا الیکشن جیت سکتے ہیں, اس کے علاوہ یہ کسی صورت الیکشن نہیں جیت سکتے, خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں اگر ایسا تاثر بنے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا ہے, کیونکہ 14 جماعتوں کا اتحاد تھا پی ڈی ایم کا, اور چودھری پرویز الہی کی انفرادی حیثیت میں یا کاف لیگ کی انفرادی حیثیت میں ان 14 جماعتوں کے اتحاد کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. ان 14 جماعتوں کے سامنے کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی کاف لیگ کی. تو آپ امیجن کر لیں کہ عمران خان صاحب کی سپورٹ نہ ہو تو کاف لیگ کا کیا حشر ہوگا اگلے الیکشن میں. اب صرف یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کی جیتی ہوئی نشستوں کی وجہ سے چودھری پرویز الہی اس وقت چیف منسٹر ہیں, ورنہ کبھی بھی وہ چیف منسٹر نہیں بن سکتے تھے. اب ہاشمی صاحب, یہ بات ایک تلخ حقیقت ہے کہ چودھری پرویز الہی چیف منسٹرشپ نہیں چھوڑنا چاہتے, وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت یہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ وہ چھوڑیں. عمران خان صاحب کو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ جب آپ کا حکم ہوگا میں یہ عہدہ چھوڑ دوں گا. مونس الہی بھی اسی طرح کہتے رہیں گے. اس سے پہلے بھی مونس الہی نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا سوشل میڈیا پر کہ عمران خان صاحب جس طرح کی ایف آئی آر چاہتے ہیں پنجاب حکومت اس طرح کی ایف آئی آر کیوں نہیں ہونے دے رہی. تو اس پر مونس الہی نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ ہم نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہے. یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح سے
عمران خان صاحب نے ایک حاضر سروس آفیسر کا نام لیا تو ہم ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہے. تو یہ صرف اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے کوئی الگ ہو رہے ہیں یا عمران خان صاحب کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی ساکھ کو عمران خان صاحب کی مقبولیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اپنی تو ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، عمران خان صاحب کی مقبولیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس طرح کا تاثر تو دیتے رہیں گے، لیکن ہیلے بہانوں سے عمران خان صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد میں تاخیر کرتے رہیں گے. جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا کہ فنڈز والا معاملہ ہے اور جب تک یہ ترقیاتی فنڈز خرچ کر کے ترقیاتی منصوبے مکمل نہیں کیے جاتے ہمیں اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے. اس کے بعد یہ 1-2 اور مہینے لے لیں گے، پھر خان صاحب کو کہیں گے کہ دیکھیں اب تو ویسے ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے والا ہے. پھر یہ جو انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ بھی ساتھ ہی لے لیتے ہیں، تو یہ ہاشمی صاحب اصل میں ٹائم گین کر رہے ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھا جائے تو ایک سٹرونگ آرگومنٹ تو موجود ہے جو کہ ویلڈ بھی ہے کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں عمران خان صاحب کو تحلیل نہیں کرنی چاہیے. یعنی یہ ایک آرگومنٹ ہے، لیکن حتمی فیصلہ تو ظاہر ہے کہ لیڈر کا ہوتا ہے، اور لیڈر کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ نیچے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. اگر عمران خان صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، ان کا اتنا بڑا سیاسی ویژن ہے، انہوں نے پاکستان کے اندر تاریخ الٹا کر رکھ دی، انہوں نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کی حکومت گرائی گئی، اور جس کی حکومت اسٹیبلشمنٹ گرائے وہ تو برسوں تک واپس نہیں آتا. عمران خان صاحب نے 6 ماہ کے دوران پاکستان کی پوری تاریخ الٹ کر رکھ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ پلان بنایا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل سے وہ اگلا الیکشن حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی کوئی حکمت عملی ہوگی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت سٹرونگ آرگومنٹ یہ موجود ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی، صرف کاف لیگ کے اندر نہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی، کہ یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ ہمارے سٹرونگ ہولڈز ہیں، ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اپنے سٹرونگ پولیٹیکل ہولڈز کی طرح. ورنہ یہ جو ان کے گھنونے عزائم ہیں رانا ثناء اللہ کے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، اسی طرح تحریک انصاف میں آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرنے کے لیے، تو یہ اپنے بھیانک عزائم پر عمل درآمد شروع کر دیں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے راج صاحب. ہم نے دیکھا کہ ایف آئی کی ٹیم لاہور بھی پہنچی اور وہ کام شروع ہو گیا ہے، گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ پرویز الہی صاحب ڈیلے کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ کسی کو خوش کیا جائے گا، یا پھر اقتدار کے مزے ہیں، یا پھر کسی کے کہنے پر ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کی جائیں گی؟ کیونکہ نون لیگ کے پاس اس اسمبلی کو بچانے کا کوئی توڑ موجود نہیں ہے. آج حکومت فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس اسمبلی کو توڑنا ہے تو پھر یہ اسمبلیاں 1 منٹ بھی نہیں چل سکتی. لیکن کاف لیگ کو کیا اچیو کر سکتی ہے اور کیوں وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرے گی؟ کیونکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمارا آپ کا معاہدہ اس اسمبلی تک تھا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن آئندہ، یعنی جو میں آپ سے پہلا سوال کر رہا تھا کہ جب تک گارنٹیز نہ ملیں آئندہ انتخابات کی، جسے آپ نے بھی کہا کہ ان کا مستقبل اب پاکستان تحریک انصاف سے جڑ گیا، آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی جا سکتی ہے، کوئی وزارت مانگنے کی بات کی جا سکتی ہے، مونس الہی کو کوئی مقام دیا جائے جو شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہوگا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، کاف لیگ کبھی بھی علل اعلان یہ تاثر نہیں دے گی کہ وہ عمران خان صاحب کی بات نہیں مان رہے. یہ چودھری جو ہیں یہ بڑے، آپ کہہ لیں ان کے متعلق ایک لفظ یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وزادار بھی ہیں اور اندر سے بڑے گھاگ سیاستدان بھی ہیں. آپ یہ کہہ لیں بڑے سمجھدار ہیں اپنی سیاست کے حوالے سے. تو یہ کبھی بھی یہ گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی سیاسی خودکشی ہوگی اگر یہ تاثر دیں گے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی بات نہیں مانی. تو یہ کوئی طاقتور حلقوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ کوئی شہباز شریف کو خوش کرنے کے لیے نہیں. چودھری پرویز الہی کو ہر صورت وزارت اعلیٰ چاہیے. چودھری پرویز الہی تو آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہمارے ویورز کو پتہ ہے کہ یہ تو نون لیگ سے بھی وزارت اعلیٰ لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. ان کی ڈیل تقریباً طے ہو گئی تھی نون لیگ کے ساتھ. تو یہ اس وقت جب ان کو پتہ چلا کہ شہباز شریف اینڈ کمپنی ان کو مکمل طور پر کرپل کر دیں گے، اور ان کو یہ پتہ چلا کہ اب جو ڈیل میں نے شہباز شریف کے ساتھ کی تھی
یہ کوئی 40-45 دن کے بعد حمزہ شہباز کو لانے کا موو کریں گے تو اس کے بعد یہ پھر مجبوراً جو ہے عمران خان صاحب کے پاس گئے. تو ہاشمی صاحب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اتحادیوں کی ضرورت تو تھی کہ چلیں وہاں پہ 14 جماعتیں اکٹھی ہیں اور پنجاب میں ان کے پاس اگر ایک اتحادی ہے تو وہ نیشنل اسمبلی میں بھی اس کی سیٹس تھیں. تو خان صاحب نے ایک سیاسی حکمت عملی کے طور پر انہیں اپنے ساتھ رکھا. لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ حقیقت جو ہے اس کا بیان کرنا مناسب نہ لگے، لیکن تلخ حقیقت یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی ان کے اندر وہ جرت نہیں ہے، نہ ان کے اندر وہ اصول پسندی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اصول پر کھڑے ہو جائیں یا یہ کہیں کہ عمران خان صاحب چونکہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم عمران خان صاحب جو بات کہیں گے ایک لیڈر کے طور پر وہ مانیں گے. یہ اسی طرح ٹال مٹول کریں گے اور آخر میں یہ بات کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے قریب تک چلی جائے گی. راجہ صاحب ہم کافی دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کی پنجاب میں انٹری ہوگی اور اب ایک ان کا انٹرویو بھی سامنے آیا ہے اس انٹری کے ساتھ ہی. اور پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی ان سے سوالات کیے گئے اور جنرل عامر کی جو پسند تھی، یعنی یہ پسند جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے تھے. جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لیفٹیننٹ جنرل عامر کو آگے لانا چاہتا تھا. نو منتخب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ میں ان صاحب کو جو اب چیف بن گئے ہیں میں جانتا نہیں ہوں. پنجاب میں صرف جنرل عامر کو جانتا تھا جو میرے ملٹری سیکرٹری تھے اور وہ 6 نمبر پر تھے. یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے اور انسٹیٹیوشن کے فیصلے پر نیا آرمی چیف آیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کا تقرر میرٹ پر ہوا ہے. میں نے وزیر اعظم کو فیصلے کا مکمل اختیار دیا. میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو اتھارٹی دیتے ہیں، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو آپ استعمال کریں. جنرل عامر کے لیے لابنگ کے سوال پر انہوں نے یہ کہا کہ جنرل عامر کے لیے میں چاہتا تھا کہ وہ آئیں، جھوٹ کیوں بولوں آپ سے، لیکن میں کر نہیں سکا کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے. اگر وہ 2 یا 3 نمبر پر ہوتے تو شاید میں کوشش کرتا، اور اگر کوشش کی جاتی ان کے لیے تو شاید حالات خراب ہو جاتے. پھر جو رائے صاحب سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا جو معاملہ ہے جو ہم نے بھی خبر شیئر کی، اس کے حوالے سے بھی سوال ان سے کیا گیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کبھی بھی مجھ سے ایکسٹینشن کے بارے میں نہیں کہا. وزیر اعظم کو کہا ہوگا، وہ بڑے آدمی ہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمیں کوئی کیوں کہے گا. اور پھر جو آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جب سوال ان سے ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے شریف آدمی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس شریف آدمی کی بھی ایک اچھی بات ہے. اس نے ہمیں بلا کر پوچھا، وہ خود آرمی چیف لگا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے. باجوہ ڈاکٹرائن، اس سے کبھی ہم نے کچھ ڈسکس نہیں کیا، یہ بھی آصف علی زرداری صاحب نے کہا. اور عمران کی جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے، یہاں تک انہوں نے رائے صاحب کہہ دی ہے کہ کوئی شخص، یعنی میں اپنے آپ کو گولیاں لگا کر اور 25,000 بندے اکٹھے کر لوں تو کیا آپ اسے مقبولیت کہیں گے؟ یعنی ایک بڑا سوالیہ نشان. اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ایک سانحہ ہوا اس پر وہ تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ بھٹو خاندان کے ساتھ کیا ہوا ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی متوقع گرفتاری ہو سکتی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ کام بھی شروع کر لیا گیا ہے. اور عمران خان نواب آف کالا باغ، یعنی میاں والی سے نواب آف کالا باغ جو ہے ہماری پارٹی سے کھڑے ہو کر عمران خان کا مقابلہ کریں گے. ان سے بات چیت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. رائے صاحب، what you make out of this interview؟ زرداری صاحب نے توپوں کا رخ خان صاحب کی طرف جہاں پر کیا، لیکن اپنی پسند بھی جو ہے وہ بتا دی کہ وہ آرمی چیف اپنی مرضی کا اگر لانا چاہتے، اگر نمبر اوپر ہوتا تو وہ لا سکتے تھے. یہ بات تو آج ثابت ہوئی کہ سیاستدانوں کی پسند ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں. دیکھیں عاشق صاحب، پہلے تو جو انہوں نے کہا کہ کوئی گولیاں مروا کے 25,000 لوگ لے آئے تو کیا اس کو مقبول لیڈر کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری پچھلے 8 ماہ میں شاید ملک سے باہر تھے، نیپال گئے ہوئے تھے یا انٹارکٹیکا گئے ہوئے تھے. شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو 2 ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان کے نتائج کیا آئے ہیں، اور ان 2 ضمنی انتخابات میں 25,000 لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے. 3/4 اکثریت سے جیتے ہیں عمران خان صاحب یہ دونوں ضمنی الیکشن، اور بڑے چھان پھٹک کر دوسرے ضمنی الیکشن میں
ایسے حلقوں کا انتخاب کیا گیا تھا جہاں تحریک انصاف 2018 کا الیکشن بہت مائنر مارجن کے ساتھ جیتی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ اس مرتبہ تو حکومت ہماری ہے، ریاستی اداروں کو ہم استعمال کریں گے، الیکشن کمیشن کو استعمال کریں گے اور خان صاحب کو ہرا دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ ذرا مریم نواز سے پوچھیں، جو کہ لاہور میں 4 میں سے 3 نشستیں ہار گئیں، کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ 25,000 لوگ ہیں، یہ کتنے ہیں؟ مریم نواز بڑا زبردست طریقے سے ان کو درس دیں گی، لیسن دیں گی، سمجھائیں گی، بٹھا کر پوری پریزنٹیشن دیں گی کہ کیسے عمران خان صاحب نے ہماری سیاست کو تابوت میں دفن کر دیا۔ تو یہ شہباز شریف سے، میاں نواز شریف سے پوچھیں، اور ذرا پیپلز پارٹی کی وہ قیادت جو کہ عملی طور پر الیکشن میں کام کرتی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب تو صرف بوریوں کا بندوبست کرتے ہیں نا، پیسوں کی بوریوں کا بندوبست، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ حلقہ چاہیے، لیکن عملی طور پر جو نیچے ان کی قیادت الیکشن لڑنے کے لیے کام کرتی ہے، ان سے ذرا پوچھ لیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے پوری پی ڈی ایم کے ساتھ، صرف نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، پوری پی ڈی ایم کے ساتھ۔ اور یہ جو آصف علی زرداری بوریاں لے کر سندھ سے آئے تھے حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنانے کے لیے، یہ ان کو کیوں آنا پڑا تھا؟ یہ 25,000 لوگوں کی وجہ سے نہیں آنا پڑا تھا، یہ پاکستان کے اندر 75% لوگوں کی وجہ سے آنا پڑا تھا جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہی 75% لوگوں کی وجہ سے آصف علی زرداری، شہباز شریف اور فضل الرحمان اب الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خان صاحب دوبارہ سے آ جائیں گے اقتدار میں الیکشن جیت کر۔ دوسرا جو آپ نے بات کی ایک جنرل کے متعلق، جنرل عامر کے متعلق، جو کہ ملٹری سیکرٹری رہے آصف علی زرداری کے، اور آخری 3 دن کے جو واقعات تھے ہاشمی صاحب، یعنی آصف علی زرداری نے تو یہ کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ جناب باجوہ نے کوئی ایکسٹینشن مانگی، کیونکہ جناب باجوہ اور آصف علی زرداری آخری 4 ماہ میں مکمل طور پر ایک پیج پر تھے۔ یہ تحریک عدم اعتماد کا موو بھی سب سے پہلے آصف علی زرداری کے ساتھ ڈسکس کیا گیا تھا، اور آصف علی زرداری کی پارٹی نے تو باجوہ ول سٹے اس ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹرینڈ بھی چلائے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری تو اس معاملے پر بات نہیں کریں گے، لیکن نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ نجی محفلوں میں جناب باجوہ کے خلاف کیا کچھ کہتے پھر رہے ہیں، کیسے جناب باجوہ نے آخری دنوں میں انہیں بلیک میل کیا، یہ ذرا نون لیگ کے رہنماؤں سے پوچھ لیں تو ان کو پتا چل جائے گا۔ اب ہاشمی صاحب یہ جو آخری 3 دن کے واقعات تھے، ان کے حوالے سے ایک اور اندرونی کہانی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اب چونکہ پروگرام کا ٹائم کم ہے، یعنی یہ جو آخری 3 دن میں ماشاء اللہ کے حوالے سے، تو یہ 3 دن کے واقعات کی ایک دلچسپ کہانی اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ ایسا ویور جی، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔